آپ کسی بھی انسان سے معلوم کریں یا خود اپنے آپ سے معلوم کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری عمر بڑھ جائے. فار ایگزامپل، اگر سپوز کر لیا جائے کہ میری تقدیر میں 40 سال کی عمر تک زندہ رہنا ہے، اور کسی اینگل سے میں معلوم بھی ہو جائے، حالانکہ ہو نہیں سکتا، لیکن صرف مثال ہے. 40 سال کی عمر تک مقدر ہے کہ آپ زندہ رہیں گے. تو جسے کسی بھی اینگل سے معلوم ہو جائے کہ میں 40 سال تک زندہ رہوں گا، یہ میرے مقدر میں ہے. اب اس سے پوچھیے آپ کہ آپ چاہتے ہیں کہ 40 سال سے مزید آپ کی عمر کراس کر جائے، آگے بڑھ جائے؟ تو کہے گا ہاں بھائی، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح میری عمر اور آگے بڑھ جائے، اس دنیا میں مزید مجھے زندہ رہنے کا موقع مل جائے. اگر میری عمر 100 سال ہو سکتی ہو تو 100 سال ہو جائے، ورنہ 40 سال کے اندر جو میری موت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری موت مؤخر ہو جائے، بعد میں آئے اور میری عمر بڑھا دی جائے. تو بیان کا موضوع ہے عمر بڑھانے کا نسخہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے آپ حضرات تک آیات اور احادیث کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا جائے گا کہ ہمیں ہمارا اسلام کیا گائیڈ لائن دیتا ہے، اور کس کس اینگل سے یا کس کس ذریعے سے یا کس کس زاویے سے ہماری عمر بڑھ سکتی ہے. توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت کیجیے گا. انشاءاللہ بہت ساری جانکاری اللہ نے چاہا تو ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، باعث نزول سکینہ، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. عمر بڑھانے کا نسخہ. سب سے پہلے آپ حضرات ذرا سا لفظ صحیح کیجئے، کیونکہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں نقصہ. کیا کہتے ہیں؟ نقصہ. نقصہ لفظ غلط ہے، اصل میں ہے نسخہ. آپ بھی بول کے بتائیں ایک بار. ہاں، نون کے بعد سین آئے گا، پھر خے آئے گا، نسخہ. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ اس کو اسپیلنگ کے ساتھ لکھیں گے تو NUSKHA، نسخہ. تو اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ میں نے خود ہماری اسی سوسائٹی میں کئی لوگوں سے سنا ہے ایک نقصہ ملا یار، ایک نقصہ ہے. نقصہ نہیں ہوتا بلکہ نسخہ ہوتا ہے، نسخہ. اب سنیے گا، بیان کا موضوع ہے عمر بڑھنے کا نسخہ. سب سے پہلے ایک حدیث پاک سناتا ہوں ترمذی شریف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 سوال کیے گئے. نمبر 1، یا رسول اللہ ای الناس خیر، اور نمبر 2، یا رسول اللہ ای الناس شر. پہلے سوال میں حضور سے یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے بہترین بندہ کون ہے، اور دوسرے سوال میں یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے بدترین بندہ کون ہے. بہترین بندہ مطلب اچھا بندہ کون ہے، اور بدترین بندہ یعنی برا بندہ کون ہے. اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب لا جواب سماعت فرمائیں. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ ای الناس خیر، حضور سب سے بہترین بندہ کون سا ہے، حضور نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہوں. جس کی عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہوں. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس شر، سب سے بدترین برا بندہ کون سا ہے، حضور نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن اعمال برے ہوں. تو جس کی عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہوں وہ اچھا بندہ ہے، اور جس کی عمر لمبی ہو مگر اعمال برے ہوں وہ برا بندہ ہے. تو یاد رکھیے گا، لمبی عمر کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور لمبی عمر کی خواہش کرنا یہ بھی اچھی بات ہے. مگر لمبی عمر کون سی نجات دلانے والی ہے، لمبی عمر کون سی جنت میں لے جانے والی ہے، لمبی عمر کون سے اللہ کو خوش کرنے والی ہے، وہ لمبی عمر جس میں اعمال اچھے ہوں، جس میں نیکیاں زیادہ ہوں،
جس میں اچھے کام زیادہ ہوں، جس میں نمازیں زیادہ ہوں، جس میں روزے زیادہ ہوں، جس میں صدقہ و خیرات زیادہ ہوں، جس میں اللہ رسول کی فرما برداری زیادہ ہو، جس میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی زیادہ ہو، جس میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہو، جس میں نیکیاں زیادہ ہو، جن میں تسبیحات زیادہ ہوں، جس میں درود و سلام زیادہ ہو، جس میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا زیادہ ہو، جس میں ماں باپ کی اطاعت زیادہ ہو، جس میں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا زیادہ ہو، جس میں چھوٹوں میں شفقت کرنا زیادہ ہو، جس میں بڑوں کی تعظیم کرنا زیادہ ہو، جس میں مسجد آباد کرنا زیادہ ہو، جس میں گناہ کو مٹانے کی مہم چلانا زیادہ ہو، تو یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ لمبی عمر ہے جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بندہ ہے یہ، جس کی لمبی عمر ہو. اور لمبی عمر اس کی کیوں اچھی ہوئی؟ کیونکہ اس کے اعمال اچھے تھے. اور جس کی عمر تو لمبی ہو گئی مگر اعمال اچھے نہیں ہیں، گناہ زیادہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے، بے حیائی بے پردگی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، مسجدوں کو ویران کرتا ہے، سنیما ہال کو آباد کرتا ہے، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظریں ڈالتا ہے نا، اور معاذ اللہ پڑوسیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، ماں باپ کی ایک نہیں سنتا. اس طریقے سے عمر تو لمبی ہو گئی مگر اعمال اس کنڈیشن کے برے اعمال ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ برا بندہ ہے. اب ذرا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں ابن ماجہ شریف سے، سیاہ ستہ کی بڑی شاندار کتاب ابن ماجہ. ایک روایت آپ سنیے گا، شاید پہلی بار ہو سکتا ہے سنے آپ، تو توجہ سے سنیے گا. عظیم جنتی صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور صحابی کے درجے پر فائز ہو گئے. حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد بڑے نیک پرہیزگار بنے. یہ بھی نیک پرہیزگار اور یہ بھی نیک پرہیزگار، دونوں نیک پرہیزگار. مگر ان میں جو دوسرے تھے نا، ان میں جو ایک تھے وہ زیادہ نیک پرہیزگار تھے ان کے مقابلے میں، زیادہ نمازیں پڑھتے، زیادہ روزے رکھتے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ یہ ایک صحابی کسی غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے ٹھیک 1 سال بعد یہ جو دوسرے صحابی تھے نا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دونوں صحابیوں کے انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ میں جنت کے گیٹ پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ وہ 2 صحابی بھی موجود ہیں. اتنے میں کوئی آنے والا جنت کے اندر سے آیا اور ان دونوں صحابیوں میں سے اسے جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گیا. پھر واپس باہر آیا اور پھر کون بچے؟ جن کی شہادت ہوئی تھی. میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ جن کا 1 سال پہلے غزوے میں انتقال ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی، اب ان کا ہاتھ پکڑا، اب ان کو بھی وہ اندر لے گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب میری آنکھ کھلی میں بڑا حیران و پریشان تھا. یہ خواب میں نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام بھی حیران ہوئے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں حیرانی کس بات کی یہ بتاؤ؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، جس کا انتقال شہادت سے ہوا، جس کا انتقال پہلے ہوا اور جو سجدے زیادہ کرتے تھے، نیکیاں زیادہ کرتے تھے، عبادت زیادہ کرتے تھے، ان کی انٹری جنت میں ہوئی مگر بعد میں، اور جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا ان کی انٹری پہلے جنت میں ہوئی. تو یہی تعجب کی بات ہے یا رسول اللہ کہ جن کو شہادت ملی ان کی انٹری جنت میں بعد میں ہوئی اور جن کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا ان کی انٹری پہلے ہوئی. یہی حیرانی کرنے والی بات ہے یا رسول اللہ. تو میرے حضور علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ جو صحابی دوسرے والے جن کی انٹری پہلے جنت میں ہوئی، یہ بتاؤ یہ اس شہید ہونے والے صحابی کے مقابلے میں 1 سال کی نیکیاں زیادہ کر لی کہ انہوں نے نہیں کری؟ کہ ہاں کی یا رسول اللہ. ان کے مقابلے میں 1 سال تک انہوں نے زیادہ سجدے کیے کہ نہیں کیے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ. ان کے مقابلے میں ان کو 1 سال کا اور ماہ رمضان ملا کہ نہیں ملا؟ کہاں یا رسول اللہ. انہوں نے اس کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ کہ یا رسول اللہ. فرمایا یہی وجہ ہے کہ دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. میری بات آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ. تو یہ جو دوسرے صحابی کو اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ملا کہ شہید ہونے والے صحابی سے پہلے ان کی انٹری جنت میں ہوئی، بیسک کیا تھا؟ ان کی لمبی عمر تھی. اس صحابی کے مقابلے میں ان کو 1 سال کی عمر زیادہ ملی اور اس 1 سال کی عمر مزید پا کر کے انہوں نے سجدے زیادہ کر لیے. رمضان کے روزے آئے تو وہ سارے رکھ لیے، سجدے زیادہ، نیکیاں زیادہ کر لی، پرہیزگاریاں زیادہ کر لی، تقوی زیادہ اختیار کر لیا. تو اس شہید ہونے والے صحابی کے مقابلے میں چونکہ 1 سال ان کی عمر اور بڑھ گئی، 1 سال انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کر لی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس شہید ہونے والے صحابی سے پہلے ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں نیکی کے ساتھ لمبی عمر کا مل جانا
یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے ہم اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دیکھو میرے الفاظ پہ غور کرنا، یا اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ درازی عمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمبی عمر۔ جب بھی آپ کسی کو دعا دے تو یہ نہ دیا کرے اللہ تجھے لمبی عمر دے، نہیں۔ جیسے ہم لوگ کسی کو دعا دیتے نا اولاد کی، یار اس کی اولاد نہیں ہو رہی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھے بھی اولاد دے، اللہ تجھے بھی اولاد دے۔ بھائی پلیز ذرا سا اپنے الفاظ پہ غور کیجئے، آپ نے کیا کہا؟ اللہ تجھے اولاد دے۔ اب اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اس کو اولاد عطا کر دی، لیکن پتا چلا وہی اولاد اس کی جان کا وبال بن گئی، بڑی ہونے کے بعد اس کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، اس کے سر کا درد بن گئی۔ تو جب بھی آپ کسی کو اولاد کی دعا دیں تو یہ نہ دیں کہ یا اللہ اس کو اولاد عطا کر، بلکہ یہ کہیے مولا اس کو نیک صالح عافیت والی عاشق رسول اولاد عطا کر۔ اور جب بھی آپ کسی کو لمبی عمر کی دعا دیں تو یہ نہ کہیں یا اللہ اس کو لمبی عمر عطا کر یا اللہ آپ کو لمبی عمر دے، نہیں، بلکہ نیکیوں والی لمبی عمر دے۔ تو اس کو ہمارے بزرگان دین، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں درازی عمر بالخیر۔ درازی عمر مانے لمبی عمر، اور بالخیر مطلب نیکیوں والی، بھلائی والی، پرہیزگاری والی، صحت و تندرستی والی، یہ سب بالخیر کے اندر آ گیا۔ تو جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کریں یا اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے لمبی عمر دے، تو یہ دعا نہ کیا کرے کہ اللہ لمبی عمر دے، بلکہ یہ دعا کیا کرے درازی عمر بالخیر، اللہ نیکیوں والی لمبی عمر عطا کر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس واقعے میں آپ ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ جب ہم دعا کریں نا تو دعا کے الفاظ پہ ذرا غور کر لیا کریں۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، ایک شخص کسی لمبے سفر پہ نکلا، جانے سے پہلے جب وہ جا رہا تھا نا گھر سے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اپنی پریگنینٹ وائف کے لیے۔ اس کی وائف تھی پریگنینٹ، پیٹ میں بچہ تھا، تو کہتا یا اللہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت کرنا، آمین۔ نکل گیا۔ جب اس کے سفر کا ٹائم پیریڈ لمبا چوڑا پورا ہوا، ریٹرن ہوا، گھر آیا تو پتا چلا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، کہ وہ تو پریگنینٹ تھی، بچہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے پیٹ میں ہی رہا بچہ۔ تو بڑا رویا۔ خیر جیسے تیسے اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچا۔ وہاں جانے کے بعد اپنے دوست کو ساتھ لے کر گیا تھا، یا بھائی کو ساتھ لے کر گیا تھا، کتاب بتا رہی ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد اس نے جو کچھ ایصال ثواب کے لیے پڑھتے پڑھتے اچانک اس نے دیکھا کہ میری بیوی کی قبر کے بیچوں بیچ سے ایک نور روشن ہو رہا ہے۔ میری بیوی، مرحومہ بیوی کی قبر کے بیچوں بیچ سے ایک نور روشن ہو رہا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے قبر کھود ڈالی۔ جیسے قبر کھودی اور سل پٹی ہٹائی، یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس کی بیوی کی لاش تو پڑی ہوئی ہے قبر کے اندر، اور ایک چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا بچہ اس کی لاش کے پاس کھیل رہا ہے۔ وہ اندر اترا اس بچے کو لینے کے لیے، ابھی اس نے اپنے بچے کو لیا ہی تھا، باہر نکالنے کے لیے غیب سے آواز آئی، میرے بندے اپنی دعا پر غور کر۔ تو نے دعا یہ کی تھی یا اللہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تیری حفاظت میں دے رہا ہوں، تو تو نے جو ہماری حفاظت میں دیا ہم واپس تجھے دے رہے۔ اگر تو یہ کہتا یا اللہ میں اپنی بیوی کو بھی تیری حفاظت میں دے رہا ہوں، بچے کو بھی حفاظت میں دے رہا ہوں، جس طریقے سے آج تو نے صحیح سلامت اپنا بچہ پا لیا، اپنی بیوی کو بھی پا لیتا۔ الفاظ کا بڑا عمل دخل ہے دعاؤں کے اندر۔ تو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کنجوسی نہ کریں، بلکہ دل کھول کے مانگے، کیونکہ ہم مانگیں گے یار اپنی حیثیت کے مطابق، اور میرا اللہ عطا کرے گا اپنی رحمت کے مطابق۔ تو جب بھی دعا مانگے دل کھول کے مانگے، الفاظ کا چناؤ بہترین سے بہترین کیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ضرور کام بنیں گے۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، موضوع تھا عمر کو بڑھانے والے نسخے۔ تو سنیے، عمر کو بہت ساری چیزیں بڑھا دیتی ہیں۔ نمبر 1 نیکی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 2 بڑوں کا ادب کرنا نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 3 والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ماشاءاللہ عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ ابھی باتیں تو بہت ساری ہوں گی لیکن میں آئیے انہی 3 پوائنٹ پر بولتا ہوں۔ نمبر 1 نیکی عمر بڑھاتی ہے، نمبر 2 بڑوں کا ادب کرنا عمر بڑھا دیتا ہے، اور نمبر 3 والدین کی خدمت کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی عمر بڑھا دیتا ہے۔ اب کیسے کیسے؟ تو پہلا نمبر ہے عمر، نیکی کا، نیکی عمر کو بڑھاتی ہے۔ کیسے؟ سنیے حدیث پاک ترمذی شریف کی، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ حضور نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے،
اور آگے ارشاد فرمایا نیکی عمر بڑھا دیتی ہے. اب یہاں پر رک کر کے ایک ضروری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں سوال آ جائے, امام صاحب اللہ نے جو تقدیر میں ہماری عمر لکھ دی ہے, فار ایگزامپل کسی کو اللہ نے 60 ایئرس ایج 60 سال کی زندگی دی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو 60 سال ہی جیے گا. اب آپ یہ کہہ رہے کہ نیکی عمر بڑھا دیتی ہے, تو اب 60 سے 70 سال کیسے ہو جائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے تو 60 لکھے نا, 60 سال جیے گا یہ, تو ظاہر سی بات ہے 60 سال ہی جیے گا, تو پھر 70 کیسے ہو جائیں گے؟ 70 تو بہت دور کی بات ہے, 61 کیسے ہو جائیں گے؟ اب یہ سمجھائیے. تو ہمارے علماء کرام پر ہماری جان قربان, ہر سمسیا کا سمادھان پیش کرتے ہیں. تو جب یہ سوال ہم میں سے آپ میں سے کسی کے ذہن میں پیدا ہوا کہ امام صاحب جب اللہ پاک نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اتنا جیے گا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکی عمر بڑھا دیتی ہے, تو جب اللہ نے لکھ دیا اتنا جیے گا تو پھر یہ بڑھ کیسے سکتا ہے؟ تو سنیے گا, اس کے دو مطلب ہیں. حدیث پاک میں جو آیا نا کہ ولا یزید فی العمر الا البر, کہ نیکی عمر کو بڑھا دیتی ہے, اس کے دو مطلب ہیں. نمبر 1, پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے, اور اللہ پاک جب زندگی میں برکت عطا کرتا ہے تو یہ کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے امام اہل سنت سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پڑھی آپ, کتنی عمر ہوئی آپ کی؟ اونلی 68 ایئرس, 68 سال کی عمر ہوئی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی, مگر کام کتنا کیا آپ نے؟ یعنی آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں 100 آدمی مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو میرے امام نے اکیلے کیا. یہ صرف میں اپنے امام کی تعریف کرنے کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہوں, حقیقت کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. اور جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے ماشاءاللہ وہ اچھی طریقے سے جانتے کہ امام اہل سنت کی شخصیت کا نام ہے. تو دیکھو یہ 68 سال کی مختصر سی زندگی, اور اعلیٰ حضرت نے کام کتنا بڑا کیا کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں 100 آدمی مل کر وہ کام نہیں کر سکتے. تو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی زندگی میں برکت ڈال دی. پہلا مطلب تو یہ ہوا. دوسرا مطلب کیا ہوا اس حدیث پاک کا کہ جو ہے نیکی عمر بڑھا دیتی ہے؟ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے, تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. ہم جو کرتے ہیں نا تقدیر میں لکھا ہے, تقدیر میں وہ لکھا ہے. تقدیر کی 3 قسمیں ہیں, ان میں ایک تقدیر کی قسم ہے تقدیر معلق. کیا ہے؟ تقدیر معلق. اور تقدیر معلق وہ ہوتی ہے جو دعاؤں سے بدل جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی کی تقدیر میں جو تقدیر معلق ہے, اللہ پاک نے 40 سال لکھے, حضور نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, تو 40 سال اس کی تقدیر میں تھے. وہ کون سی تقدیر تھی؟ تقدیر معلق. اور تقدیر معلق کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا سے بدل جائے گی. اب کسی نے اس کے حق میں دعا کر دی, اللہ میرے اس بھائی کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, تو اللہ نے اس کی تقدیر معلق میں 40 سال لکھے تھے, آپ میں سے کسی نے دعا کر دی, دعا قبول ہو گئی, اللہ نے سیدھے ہی 40 سال سے 60 سال کر دیا اس کو. حدیث پاک میں باقاعدہ حضور نے ایک واقعہ بیان کیا جو میں سوا لائن کے اندر سنا دوں آپ کو. ایک شخص تھا, اس کی 3 سال کی عمر اور باقی رہتی تھی, بس کتنی 3 سال اور جیے گا. اس نے کوئی نیکی کی, اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے بعد مزید اس کی زندگی میں 30 سال کا اضافہ کر دیا. یہ حدیث پاک پڑھ کے آیا ہوں میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی زندگی میں صرف 3 سال اور باقی تھے, بس یہ انتقال کرنے والا تھا. اس سے کوئی نیکی ہو گئی, اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی, اس نیکی کی برکت سے اللہ نے اس کی زندگی میں 30 ایئرس 30 سال کا اور اضافہ کر دیا. تو یہ کون سی تقدیر ہوتی ہے بھائی؟ یہ تقدیر معلق ہوتی ہے. اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ رعد کے اندر اشارہ فرمایا ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ ہے. اب نیکی 3 فائدے بھی دیتی ہے. حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں نیکی سے 3 فائدے ضرور ہوتے ہیں. نمبر 1, نیک عمل یعنی نیکی بدن میں قوت پیدا کرتی ہے, دل میں نور پیدا کرتی ہے, آنکھوں میں روشنی پیدا کرتی ہے. اور جو برا عمل ہوتا ہے نا, برا عمل مطلب جیسے گناہ, یہ بھی 3 نقصان کرتا ہے. نمبر 1, بدن میں کمزوری پیدا کرتا ہے. نمبر 2, دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے. اور نمبر 3, آنکھوں میں اندھاپن لاتا ہے. تو نیک عمل کے بھی 3 فائدے بیسک جو بتائے گئے وہ, اور گناہ کے بھی 3 نقصان جو بیسک بتائے گئے وہ. ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں, حلیۃ الاولیاء کتاب ہے بڑی شاندار, اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ ہیں, بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, آقا علیہ السلام کی امت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. ان کا نام ہے حضرت ابو طیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ابو طیب تبری رحمۃ اللہ علیہ. امام تبری ہو سکتا ہے آپ نے علماء کی زبان سے کبھی سنا ہو.
امام تبری یہ فرماتے ہیں، امام تبری نے اپنی کتاب میں لکھا، تو امام تبری کون ہے؟ وہی جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت امام ابو طیب تبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر ماشاءاللہ 100 پلس ہوئی ہے، ہاں 100 پلس ان کی عمر ہوئی ہے، 100 سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی یہ ماشاءاللہ اٹے کٹے مستنڈے تھے، صحت و تندرستی، حافظہ بھی بڑا مضبوط تھا، اور جو ان کی جو جسمانی طاقت تھی نا ماشاءاللہ صلاحیت وہ بھی زبردست تھی۔ تو ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی صحت کا راز تو بتائیے، کہ ماشاءاللہ 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ آپ کا حافظہ زبردست، کمال کا حافظہ، اور آپ کی جو ماشاءاللہ جسمانی صلاحیت ہے، طاقت ہے، وہ بھی برقرار ہے، اس کی کیا وجہ؟ بڑا شاندار جواب دیا۔ فرماتے میں نے، غور سے سننے کا جوانوں، آپ خاص طور سے آپ غور سے سننا، وہ فرماتے میں نے اپنی جوانی کو گناہوں سے دور رہ کر کے گزارا، میں نے اپنی جوانی کو گناہوں سے دور رہ کر گزارا، اور اپنی جسمانی صلاحیتوں کو برے کاموں سے باز رکھا، اللہ تعالیٰ نے میرے بڑھاپے کے اندر بھی میرے جسمانی صلاحیت کو باقی رکھا۔ تو چونکہ میں جوانی میں کیا کرتا تھا؟ نیکیاں کرتا تھا، نیک کام کرتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں نا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کی برکت سے میرے جسم کی صلاحیت کو برقرار رکھا ہے۔ تو یہ نیکی، تو اس حدیث کو یاد رکھیے گا کہ لا یزید فی العمر الا البر، نیکی جو ہوتی ہے عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ دوسرا عمل ہے جناب نسخہ عمر کو بڑھانے کا، بڑوں کا ادب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب یہ نوجوان خود بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگ مقرر کر دے گا جو اس کی عزت کریں گے۔ اب دیکھو الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے مسلمانوں ذرا غور کرو، صاحب قرآن نبی نے کیا فرمایا؟ جو نوجوان، دیکھو الفاظ دیکھنا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب یہ نوجوان خود بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگ مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضور نے اشارہ دے دیا کہ جو اپنے بڑوں کا ادب کرے گا اللہ اس کو لمبی عمر ضرور دے گا۔ تبھی تو حضور فرما رہے کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگ مقرر کرے گا جو اس کی عزت کریں گے۔ دیکھو، اور ایک حدیث پاک اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ان سے حضور نے خود فرمایا، انس بڑوں کا ادب کیا کرو، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو، جنت میں میرا ساتھ پالو گے۔ یعنی جو اس دنیا کے اندر یہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھے جنت بھی دے، اور کس کے قدموں میں دے؟ مالک جنت کے قدموں میں دے، کہ میں حضور کے ساتھ رہوں۔ تو 1450 سال پہلے تقریباً کریم آقا علیہ السلام نے اس کا نسخہ عطا فرما دیا کہ جو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ بڑوں کا ادب کیا کرے، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اچھا سوال پہ تو ہوتا ہے امام صاحب بڑوں کا ادب کریں کیسے؟ تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بڑوں کے آگے مت چلو، بڑوں کے آگے زبان دراز مت کرو، بڑوں کو نام لے کر آواز مت دو۔ جیسے کسی کا عبد الشکور ہے، آپ سے عمر بڑے، وہ عبد الشکور نہیں، بڑے نا آپ سے، ادب سے چاچا، انکل، ادب سے بولو۔ مطلب اگر وہ حاجی ہے تو حاجی صاحب، اس طریقے سے۔ تو اپنی عمر سے بڑے ہو، اور یاد رکھنا یہ بزرگی کا تعلق صرف عمر سے نہیں ہے، آپ سے جو علم میں بڑے ہوں وہ آپ کے بزرگ ہیں، آپ سے جو عمر میں بڑے ہوں وہ آپ کے بزرگ ہیں، آپ سے جو عہدے میں بڑے ہوں وہ آپ کے بزرگ ہیں، آپ سے جو منصب کے اندر بڑے وہ آپ کے بزرگ ہیں۔ تو کسی بھی اینگل سے جو آپ سے بڑا ہو اس کو بڑا مان کر دل سے مان سمان کیجئے۔ انشاءاللہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس عزت کی خاطر آپ کے لیے فرشتے کچھ لوگ مقرر کر دے گا حدیث پاک کے مطابق، جو آپ کی بڑھاپے میں آپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی عمر کو بڑھانے والے نسخوں میں؟ پہلا نسخہ نیکی، دوسرا بڑوں کا ادب، اور تیسرا سنیے والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہیں پر میرا انشاءاللہ بیان فل اسٹاپ ہوگا، حالانکہ کچھ باتیں اور تھی، دیکھیے وقت اجازت دے گا کہ نہیں دے گا۔ سنیے والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حدیث پاک کے مطابق یہ کام بھی عمر کو بڑھانے والے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھو والدین کی خدمت کرنا کس طرح عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ میں سیلوٹ کرتا ہوں تمام ہمارے بھائیوں کو جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، یا وہ جن کے والدین آج دنیا میں نہیں ہیں مگر ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی بڑی سیوا کی، دل سے دعائیں لی والدین کی۔ تو سنیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے مرشد گرامی قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے سمندری گنبد کے شروع میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ لکھا ہے، روض الریاحین کے حوالے سے۔
ذرا توجہ سے سنیے گا، واقعہ بڑا ہے مگر میں وقت کو دیکھتے ہوئے اس کو شارٹ کر کے سناؤں گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا سلیمان سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا نظارہ کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو لیتے ہیں، سمندر کے کنارے جاتے ہیں، بہت دور تک اور بہت دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، مگر اللہ کی ایسی کوئی قدرت کا نظارہ سامنے نہیں آتا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہماری قدرت کا نظارہ کرو۔ تو آپ نے ایک جن کو حکم دیا ادھر آ اور سمندر کے اندر جا اور اندر کی خبر لے کر کے آ۔ وہ جن اندر جاتا ہے، واپس آتا ہے کہ حضرت معافی چاہتا ہوں میں گہرائی تک جا نہیں پایا، اس لیے کوئی ایسی کچھ چیز بھی نظر نہیں آئی۔ آپ نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا چل تو جا، وہ گیا سمندر میں، اس نے پہلے والے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا، مگر وہ بھی ناکام ہو کر کے باہر آیا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں اس سے ڈبل گیا تھا مگر ایسی کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی، لیکن میں اندر تک نہیں جا پایا۔ پھر آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا آصف ذرا تم جاؤ۔ حضرت آصف گئے اور تھوڑی دیر میں سمندر کے اندر سے ایک سفید رنگ کا سمندری گنبد نکال کر کے لے کے آیا۔ بہت بڑا گنبد تھا وہ سمندری گنبد، اس میں 4 دروازے تھے، ایک موتی کا، ایک یاقوت کا، ایک ہیرے کا، ایک زمرد کا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود پتے کی بات یہ تھی کہ سمندر کے پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں تھا۔ اس گنبد کے اندر ایک نوجوان، حسین و جمیل نوجوان، صاف ستھرے لباس میں، اللہ اکبر، نماز ادا کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ نوجوان سلام پھیرنے سے فارغ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سمندری گنبد کا راز اس سے پوچھا کہ ذرا واقعہ تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا حضرت میرے والد محترم معذور تھے، میری امی جان نابینا تھی، الحمدللہ میں نے 70 سال تک اپنے والدین کی خوب خدمت کی۔ میری امی نے مجھے یہ دعا دی یا اللہ ہمارے بیٹے کو درازی اور عمر بالخیر عطا کرنا، اور میرے والد صاحب نے مجھے یہ دعا دی یا اللہ ہمارے بیٹے کو ایسی جگہ پر عبادت میں لگانا جہاں شیطان ٹورچر نہ کر سکے، جہاں شیطان اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس گنبد میں کب سے ہو؟ تو اس نوجوان نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس نوجوان کو اس سمندری گنبد کے اندر مکمل 2000 سال بیت چکے ہیں۔ 2000 سال بیتنے کے باوجود بھی اس کے جسم کا ایک بال سفید نہیں ہوا، ماشاءاللہ سارے بال کالے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ کہ حضرت گرین کلر کا، ہرے کلر کا ایک پکشی، ایک پرندہ آتا ہے اپنی چونچ میں کچھ پیلی چیز لے کر کے، وہی کھا لیتا ہوں، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند آنا، گھبراہٹ طاری ہونا، ڈر لگنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ مجھ سے دور رہتی ہیں۔ حضرت اجازت ہو تو میں اندر چلا جاؤں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر سے فرمایا آصف ان کو واپس اندر پہنچا دو۔ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سمندر کو اٹھایا اور سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھو یہ ہے والدین کی خدمت کا انعام، اس لیے والدین کی ہمیشہ خدمت کرتے رہو اور ان سے دعائیں لیتے رہو۔ اللہ پاک نے اس نوجوان کو اتنی لمبی عمر دی، جو بھی واقعہ آپ نے سن لیا، کس کا اثر تھا؟ والدین کی خدمت کا۔ تو والدین کی خدمت، ماں باپ کی سیوا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ بندے کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کو ناراض نہ کرے، ان کا دل نہ توڑے، ہمیشہ ان کی سیوا میں لگے رہیں، خدمت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ آخری بات، قرآن پاک کے پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83، قرآن پاک کے پہلے پارے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 نمبر کی آیت پڑھیے گا تو اس میں لکھا ہوا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو رشتہ دار سے مراد کون سے رشتہ دار ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ذوی القربیٰ کا لفظ آیا آیت میں، کیا آیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، وذی القربیٰ، ذی القربیٰ کا مطلب ہوتا ہے قرابت دار، رشتہ دار۔ یہاں پر کون سے رشتہ دار مراد ہیں؟ 3 طرح کے رشتہ دار ہیں۔ نمبر 1 جو ہمارے والد کی وجہ سے رشتہ دار ہیں، ہمارے فادر، ہمارے باپ کی وجہ سے جو رشتہ دار ہیں نا، نمبر 1 کون کون؟ دادا دادی، چاچا پھوپھی۔ نمبر 2 وہ رشتہ دار جو ہماری ماں کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار ہیں، فار ایگزامپل نانا نانی، خالہ ماموں۔ اور تیسرے وہ رشتہ دار جو ماں باپ دونوں کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار ہیں، جیسے ہمارے سگے بھائی بہن۔ تو یہ کہلاتے ہیں ذوی القربیٰ، یعنی خاص رشتہ دار۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی خیر خیریت وغیرہ معلوم کی جائے، جب بھی ان سے ملے مسکرا کے ملے،
کبھی بہن کو کچھ ضرورت ہو، بھائی کو کچھ ضرورت ہو، ماں باپ کو کچھ ضرورت ہو، دادا دادی نانا نانی خالہ ماموں چاچا پھوپھی کو کچھ ضرورت ہو، تو بغیر شرمائے بغیر کنجوسی کیے ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کرے، ان کی دعائیں لے. تو یہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، یہ بھی وہ عمل ہے جو انشاءاللہ عمر میں اضافہ کرے گا. تو آج کے بیان کا میرا موضوع رہا عمر بڑھانے کے نسخے. وہ آپ حضرات نے جلدی جلدی میں سماعت فرمائیں. اب مشکل سے 2-3 منٹ انشاءاللہ اور باقی ہے، تو میں آپ حضرات کو ایک دو باتیں اور بتا دیتا ہوں. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ چل رہا ہے شوال المکرم کا، ٹھیک ہے نا؟ آج 28 تاریخ ہے. اس کے بعد مہینہ آئے گا ذی القعدہ کا. میرے خیال سے ہمارے یہاں اس کو خالی کا مہینہ بولتے ہیں. خالی کا ہی بولتے ہیں کیا؟ برابر تھوڑی بولتے ہیں. ہاں یہ بھی غلط بات ہے، معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں. خالی کون سا خالی کا مہینہ بھائی؟ یہ ہماری عورتوں میں زیادہ مشہور ہے، خالی کا مہینہ. خالی کا مہینہ کچھ خالی کا مہینہ نہیں ہوتا. لیکن اب چونکہ اب مشہور یہ ہو گیا تو پہلے تو لوگوں کو بتایا جائے کہ اس مہینے کا اصل نام ہے ذی القعدہ. جب لوگ نہ سمجھے تو پھر بتائیے کہ جس کو لوگ خالی کا مہینہ کہتے ہیں نا وہ مہینہ، اس کا نام ہے ذی القعدہ. اس کی 2 تاریخ کو ایک عظیم بزرگ کا عرس پاک آنے والا ہے. اور یہ عظیم بزرگ وہ ہیں جن کا خاص طور سے اردو بولنے والے اردو سمجھنے والوں پر بہت بڑا احسان ہے. اور بتائے کون ہے وہ؟ اعلیٰ حضرت کے سب سے چہیتے خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے امت کو اردو زبان میں حنفی مذہب کا انسائکلوپیڈیا عطا کیا جس کا نام ہے بہار شریعت. وہ عظیم ذات مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماشاءاللہ، جن کا مزار شریف گھوسی یوپی کے اندر موجود ہے. آپ بہت بڑے عالم دین ہوئے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں 18 سال گزارے ہیں. 18 سال گزارے ماشاءاللہ. ان کی زندگی کا بہت سارے واقعات ہیں. ان کا ذکر خیر میں نے حصول برکت کے لیے اس لیے کیا کہ چونکہ ان کے عرس کی تاریخ آنے والی ہے تو آپ لوگ مس مت کیجیے گا. 2 ذی القعدہ کو ان کا عرس پاک ہے. انتقال ان کا کیسے ہوا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، حج کا نمبر آ گیا. گھوسی سے روانہ ہوئے، ممبئی پہنچے. اس زمانے میں یہ پانیوں کے جہاز شپ جو ہے وہ جاتے تھے تو مدینہ منورہ کی طرف ان کی روانگی تھی. جب ممبئی پہنچے تو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی روانہ تو ہو چکے تھے گھر سے حج کے ارادے سے، لیکن جب ممبئی پہنچے ابھی بیٹھے نہیں جہاز میں، اس سے پہلے ان کو نمونیا ہو گیا. اس نمونیا کی بنیاد پر وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا. پھر یہ حج پہ نہیں جا سکے. لیکن کوئی یہ کہے گا ارے یار حج کر لیتے یار، کم سے کم حج ہو جاتا تو کیسے ہو جاتا. سنو، حدیث پاک میں ہے جو حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا اسے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب ملتا رہے گا. تو صدر الشریعہ وہ ذات ہے. حج تو والے انہوں نے اس سفر میں نہیں کیا لیکن چونکہ نکل تو چکے تھے تو حدیث پاک کے مطابق قیامت تک انشاءاللہ ان کے لیے حج کا ثواب اللہ کی طرف سے لکھا جاتا رہے گا. تو آنے والی 2 ذی القعدہ جو پیر شریف کو انشاءاللہ آ رہی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ حضرات ضرور 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 انشاءاللہ ان کی فاتح دلائیے گا. اور ایک آخری اعلان، بڑا اعلان ہے، وہ سن لیجئے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. چاند کے اعتبار سے تاریخ کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول، اور انگریزی کے حساب سے تھی 20 اپریل. اس 20 اپریل کی تاریخ اور دن کو پوری دنیا کے عاشقان رسول انٹرنیشنل درود ڈے کے نام سے مناتے ہیں. ماشاءاللہ گھر گھر، مسجد مدرسہ آفس کارخانہ دکان مکان ماشاءاللہ محفل درود سجدی ہے. الحمدللہ اپنی مسجد سرائے والان میں بھی ہر سال یہ سلسلہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ سب حضرات ٹارگیٹ لیں کہ کم سے کم مجھے اس آنے والے انٹرنیشنل درود ڈے کے موقع پر یعنی 20 اپریل کو انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کم سے کم اکیلے خود کا 1200 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے. زیادہ تو نہیں بول دیا میں نے؟ ارے امام صاحب 12,000 بولتے تو بالکل جو 12,000 پڑھ سکے وہ 12,000 پڑھے، مگر 1200 کا فگر میں نے وہ بتا دیا کہ انشاءاللہ کتنا بھی بیزی آدمی ہوگا وہ بھی انشاءاللہ پڑھ لے گا. تو آپ حضرات یہ بات اپنے گھر والوں تک پہنچائیں اور یہ اعلان سماعت فرمائیں. آنے والی 20 اپریل مطلب آنے والے منڈے کو انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد اپنی مسجد میں ہر سال کی طرح محفل درود سجے گی انشاءاللہ، جس میں عاشقان رسول اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر انشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں درود پاک پڑھ کر کے نذرانے محبت پیش کریں گے. اور آپ حضرات اور آپ کے گھر والے جو ہم تک پہنچائیں گے کہ حضرت ہم نے ہمارے گھر والوں کی طرف سے یہ درود پاک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے، تو وہ سارا انشاءاللہ پلس کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے، اور جتنا ہمارے پاس جمع ہو جائے گا وہ انشاءاللہ ہم یہاں 20 اپریل کو عشاء کی نماز کے بعد محفل درود میں سب کی طرف سے انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو آپ حضرات اس اعلان کو یاد رکھیے گا، آگے تک ڈیلیور کیجیے گا تاکہ آپ حضرات کے ذریعے سے جتنا درود پاک انشاءاللہ ہم تک پہنچے گا وہ ثواب آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا. اور کاش یہ نذرانے محبت حضور قبول کر لیں، انشاءاللہ ہماری تو عید ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آنے والی پیر کو یہ یوم درود بھی رہے گا، وہ بھی رہے گا، اور پھر اسی دن چونکہ حضرت صدر الشریعہ کا عرس بھی ہے تو انشاءاللہ حضرت کی جو نیاز ہوگی وہ بھی عشاء کے بعد ہوگی. آپ حضرات اس
پورے پروگرام میں اپنی حلال کمائی سے جو بھی محبت کے حضرت حصہ ملانا چاہیں تو آپ حضرات کے لیے فیسلٹی ہوتی ہے. اب جاتے جاتے انشاءاللہ ڈبے میں ڈال جائیے گا. اللہ پاک اس کی برکت سے آپ سب کے رزق حلال میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے.